سورہ نحل کا شروع ہو رہا ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 101 اور یہاں سے 110 تک یہ 10 آیتیں مسلسل بیان کی گئی ہیں۔ ان 10 آیتوں میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ ایک وہ لوگ کہ جو اسلام یا قرآن کے مخالف تھے یا ہیں اور کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ دوسرے وہ مسلمان کہ جو ایمان پر قائم اور دائم ہیں اور کبھی سخت حالات آ جاتے ہیں تو ان کے لیے رخصت بھی رکھی گئی ہے۔ اور تیسرے وہ مسلمان جو خصوصی طور پہ اسلامی معاملات میں آزمائے گئے ہوں، انہوں نے اسلام کو قائم رکھنے کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کر ہجرت کر لی لیکن اپنے دین پر قائم رہے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم سنتے ہیں اس کو تفسیر میں۔ قرآن پاک کی آیات، ایک حصہ قرآن پاک کا یہ ہے کہ کچھ احکام ایسے نازل ہوئے جو کسی خاص وقت کے لیے تھے، وہ وقت جب پورا ہو گیا تو اس کے بعد ایک نیا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور پہلا والا حکم اپنے وقت پہ جا کر مکمل ہو گیا۔ اس کو تفسیر کی زبان میں ناسخ اور منسوخ کہا جاتا ہے۔ جو حکم پہلے تھا وہ منسوخ ہو گیا اور جو نیا آیا وہ ناسخ کہلایا، کہ جس نے پہلے والے کو مکمل ہونے کے بعد نئے حکم کو جاری کیا۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، ایک دو دے دیتا ہوں۔ ابتدائے اسلام میں روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، پھر اس کے لیے نیا حکم آیا اور پھر یہ ہوا سحری سے لے کے افطار تک حکم ہوگا۔ ابتدائے اسلام میں حج کا کوئی حکم نہیں تھا، صرف کلمہ شریف پڑھنا تھا۔ بالکل آخر کے اندر 9 ہجری میں اور 11 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا۔ 9 ہجری میں اسلام کا آغاز مکہ شریف سے ہوا 13 سال، پھر مدینہ شریف میں تقریباً 10 سال رہا، 9 ہجری میں جا کر حج فرض ہوا۔ ابتدائے اسلام میں جو لوگ داخل ہو رہے تھے، ایک معمول تھا شراب کا، لیکن اس پر کوئی خاص حکم نازل نہیں ہوا، یعنی اخلاقیات یا معاشرت کے اندر بہت جلدی حکم نہیں آیا، بلکہ صرف عقیدے کا پہلے حکم آیا تھا۔ تو گویا وہ ایز اٹ از چل رہا تھا، پھر حکم آیا اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ کہلاتے ہیں ناسخ و منسوخ۔ اسی طرح ایک اور مثال دے دیتا ہوں، بہت اچھی سی ہے وہ، اور وہ تھی کہ ہر بندہ جو صاحب مال ہو، اسلام میں حکم تھا، دوسرے پارے میں اس کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنی وصیت نامہ ضرور لکھے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال کس کو کتنا ملے گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ وصیت کا حکم موقوف کر دیا۔ اب کوئی وصیت کرے یا نہیں کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ نے وراثت کے پرماننٹ حکم نازل فرما دیے کہ بیٹی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بھائی کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، بیوی کو کیا ملے گا، عزیز و قارب کے کیا مسائل ہیں، وہ سارے قرآن و سنت میں مکمل طور پہ صراحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ تو اب کوئی وصیت کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے ہی کسی کا انتقال ہوگا تو خود بخود شرعی قانون کے مطابق اس کے ورثاء کا حصہ مقررہ
جو قرآن و سنت میں اس کے مطابق دینا پڑے گا۔ جب قرآن کے اس طرح کے احکام آ رہے تھے تو جو لوگ اسلام کے مخالف تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اعتراض کرتے ہوئے کہ یہ تو رات کو فلاں فلاں آدمی سے سیکھتے ہیں اور صبح آ کر ہمیں سنا دیتے ہیں۔ وہ رات کو کوئی اور اسٹوری سناتا ہے، صبح آ کے ہمیں سنا دیتے ہیں، اگلی رات کوئی نئی اسٹوری لے کے آتا ہے، وہ ہمیں سنا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن پاک نے جو پچھلی امتوں کو واقعات بیان کیے تو مکے کے لوگ کہا کرتے تھے یہ تو قصے کہانیاں ہیں، اور کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ عقل بات تسلیم ہی نہیں کرتی، پتہ نہیں کس عقل والی باتیں کرتے ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس علم سے ناآشنا تھے جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا، ان حقائق سے ناآشنا تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، ہم جب بھی کسی آیت کے بدلے دوسری آیت کو بدلتے ہیں، ایک حکم کے بعد دوسرا حکم لاتے ہیں، تو وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کیا نازل کرنا ہے، کس وقت کے لیے کیا حکم ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے۔ قالوا، وہ کہتے ہیں، انما انت مفتر، آپ تو اپنے دل سے گھڑے ہوئے حکم، اپنے دل سے بنائے ہوئے احکام ہمیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ یہ اعتراض کرنے والے اکثر جاہل اور لا علم ہیں، یہ خود نہیں کرتے بلکہ ہم بدلتے ہیں۔ تو یہ دفاع ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ آپ کی ذات پر اعتراض آپ لوگوں کا غلط ہے، جو حکم من جانب اللہ ان تک آتا ہے یا اپنی قوم تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو، قل، اے حبیب کہہ دیجئے، نزلہ روح القدس من ربک، یہ میں نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا بلکہ اس کو روح القدس میرے رب کی طرف سے لے کر آیا ہے، بالحق، اور جو لے کر آیا ہے وہ حق اور صحیح ہے۔ اور کیوں آیا؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، تاکہ مومنوں کو مزید مضبوط کر دے۔ اصل پتہ ہی چلتا ہے تب کہ وہ اپنی عقل سے باتوں کو مان رہا ہے یا رسول کی زبان پر اعتماد کر رہا ہے۔ جو وہ کہیں اگر وہ وہی مان رہا ہے تو یہ خالص مسلمان ہے، اگر وہ نہ مانے بلکہ کبھی تو مانے اور کبھی اس کا دل نہ مانے تو سمجھ جائیے ابھی تک وہ ایمان نہیں لایا۔ ایمان نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اپنی آنکھیں، اپنے کان اور اپنی زبان سب بند کر دو، اپنے دل کو ان کے سپرد کر دو، اپنی عقل کو ان کے سپرد کر دو، جو وہ کہیں اس پہ کہو آمنا و صدقنا، ہم ایمان لے آئے، ہم نے تصدیق کی۔ یہی وہ صورت ہے جس کو ایمانیات کہا جاتا ہے، چاہے عقل میں آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، جب یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ قرآن و سنت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، وہ ماننا پڑے گا۔ حضرت صدیق اکبر کو جبھی تو اللہ نے تعریف و توصیف سے نوازا، ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں تو معراج کر کے آیا ہوں، اللہ کا دیدار کر کے آیا ہوں، انہوں نے کہا جی میں تصدیق کرتا ہوں۔ دوسرے اعتراض کرنے کھڑے ہو گئے، یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے کوئی دنیا سے نکل جائے ایک ہی رات میں آ جائے۔ تو جو آئے اللہ نے ان کی پھر تعریف فرمائی، جس نے تصدیق کی ان کی تعریف کی، اور جنہوں نے اعتراض کیا وہ اپنے اعتراض میں گم ہو کر ایمانیات کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ فرمایا ہم یہ کیوں کرتے ہیں، ایک آیت کے بدلے دوسری آیت،
تاکہ مسلمانوں کو مضبوط کرے، ان کا امتیاز پیدا کرے کہ یہ مسلمان ہے، ہر حال میں اپنے نبی کی زبان پر قائم ہے۔ وَہُدًى، اور اس کے اندر ہدایت ہے، وَبُشْرَى، اور خوشخبری ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ یہ جو تبدیلی ہو رہی ہے یہ اس میں ہدایت ہے۔ دیکھیے نا، پہلے وصیت نہیں تھی، پھر وراثت کیا، پھر وصیت آئی اور پھر وراثت کے احکام آ گئے، تو ہدایت ہو گئی نا، کہ جس میں ہماری لا علمی تھی اللہ نے اس میں واضح پیغام عطا فرما دیا کس کو کیا دینا ہے۔ پہلے لا علمی تھی، بہت سارے احکام کی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا، طہارت کیسے کرنی ہے، وضو کا طریقہ کیسے ہوگا، غسل کیسے ہوگا، نماز کیسی پڑھی جائے گی، اور کس کے اندر کیا چیز کی اجازت تھی اور کیا چیز کی تبدیلی ہو گئی۔ صحابہ کرام کے کئی فرامین موجود ہیں احادیث میں کہ ابتدائی اسلام میں نماز پڑھتے ہوئے گفتگو کرنا، سلام دعا کرنا، اس کی اجازت تھی۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آ گیا، اس نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام، آپ بیٹھے، میں ابھی نماز پڑھتا ہوں، ابھی چل رہی ہے نماز۔ بعض صحابہ کرام جو اس چیز کو سرکار سے دیکھ چکے تھے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے جواب دے چکے تھے۔ جب وہ کسی سفر پر گئے، جہاد پہ واپسی آئے تو حضور پھر نماز ادا فرما رہے ہیں، انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا، پھر جواب نہیں دیا، آپ نماز پڑھ رہے، پھر تیسری مرتبہ اب بیٹھ گئے، اب دل میں وسوسے آ رہے، پتہ نہیں مجھ سے ناراض ہو گئے۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو عرض کی حضور میں تو سلام کرتا تھا، آپ جواب دیتے تھے، آج 3 مرتبہ کیا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ فرمایا اللہ کا حکم آ گیا، اب نماز کے اندر سلام دعا کلام سب بند ہو گیا ہے، آئندہ نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیے سنت سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے یہ حکم تھا، اب یہ حکم ہے، پہلے اتنی اجازت تھی، اب اجازت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہی لوگوں کے بارے میں جو حضور کی ذات پر اعتراض کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو فلاں فلاں آدمی بتا دیتا ہے، یہ صبح ہمیں سنا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کو فلاں آدمی سکھا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ذرا غور سے سنو، دیکھو، لسان الذی یلحدون الیہ، جس کی طرف منسوب کر رہے ہیں اس کی زبان تو اعجمی، غیر عربی ہے۔ ایک اس زمانے کا بڑا قصہ گو تھا، کسی غیر عرب کا آدمی، تو اس کی طرف منسوب کرتے تھے، کئی کتابوں میں اور تاریخ کے اندر اس کے نام بھی آئے ہیں۔ مثلا کسی نے یوں کہا کہ ایک شخص ہے جس کا نام بلعام تھا اور یہ نصرانی یعنی کہ عیسائی تھا اور عرب کے باہر کا رہنے والا تھا، لوگ کہتے تھے یہ بلعام سے سیکھ کر آتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک عورت کا تذکرہ ہے کہ اس کے بارے میں منسوب کرتے تھے فلاں عورت سے، کس سے گو عورت تھی، وہ اس سے سیکھ کے آ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی طرف تم منسوب کر رہے ہو وہ تو عجمی ہے، غیر عربی ہے۔ اچھا، عجم کا معنی کیا ہے؟ عرب کا بنیادی معنی ہے اظہار، ظاہر کرنا، عرب سے ہی بنا ہے اعراب۔ اعراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش، جس سے لفظ کی شکل ظاہر ہو جاتی ہے۔ جو عربی پڑھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو بنیادی کتابیں عربی کی ہیں اس میں زبر زیر پیش نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک آیا تھا جب اس کے اندر بھی زبر زیر پیش نہیں تھے۔ لوگ جو عرب کے لوگ ہیں وہ یوں ہی پڑھتے تھے، سمجھتے تھے۔ تو بہت بعد میں جب اسلام کافی دور دراز علاقوں تک پھیل گیا تو حجاج بن یوسف کے زمانے میں کہیں جا کر قرآن پاک کے زبر زیر پیش اعراب ہم جیسے لوگوں کے لیے لگوائے گئے کہ ہم اس کا جو تلفظ ہے وہ صحیح کریں، الحمدو ہے، الحمدی نہیں ہے، حمدہ نہیں ہے، تاکہ غلطی ہم نہ کریں۔ تو عرب کا معنی ہے ظاہر کرنا اور عجم کا معنی ہے ظاہر نہ کرنا۔
تو جو اپنے معافی ضمیر کو بھرپور انداز میں اظہار کر سکے اسے کہا جاتا ہے عربی، اور جو عجم ہے جو اظہار نہ کر سکے۔ اب اس کو اگر ہم لینگویج کے اعتبار سے سمجھیں تو عربی زبان دنیا کی وہ واحد زبان ہے کہ جس کے اندر ایک ہی جملے میں اتنی گہرائی یا معانی کا خزانہ ہے جو کسی اور زبان میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں کہ ایک مفسر تھے بہت بڑے جن کا نام تھا ابن جوزی، بغداد کے۔ وہ ایک آیت کی کئی تفسیروں کو جانتے تھے، لفظی بھی، معنوی بھی، روحانی بھی، صوفیانہ بھی، اور وہ صوفیوں بزرگوں کو نہیں مانتے تھے، بولتے یہ ایسے ہی ہے۔ تو ایک ان کے شاگرد تھے، ان کا نام تھا علی بن الحیتی۔ انہوں نے کہا ہمارے پیر صاحب ہیں، آپ ان کے پاس چلے، وہ بہت بڑے قابل آدمی۔ بولا نہیں میں نہیں مانتا۔ وہ چلے تو صحیح کسی دن چلے، تو درس پہ پہنچ گئے شیخ کے، اور وہ شیخ ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ آج جب وہاں درس کی صورت کیا ہوتی تھی؟ وہاں درس کی صورت یہ ہوتی تھی، ایک حافظ صاحب یا قاری صاحب ایک آیت پڑھتے تھے، حضرت اس کا ترجمہ، پھر ایک تفسیر، دو تفسیر، پھر روحانی، صوفیہ، لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے۔ ابن جوزی کو بھانپ لیا۔ اب قاری نے جب تفسیر ایک آیت پڑھی، آپ نے کہا اس کی ایک تفسیر یہ ہے، فلاں صحابی نے اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا، دوسری یہ ہے، تیسری یہ ہے، چوتھی یہ ہے، 13 تفسیریں بیان کی۔ ابن جوزی کہتے ہیں مجھے سب معلوم ہے۔ اس کے بعد 14، 15، 16، 49 تفسیریں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ وہ حیران کہ میرا علم تو یہاں تک پہنچا تھا 13 علوم تک، 13 بزرگوں کے، کہ فلاں فلاں صاحب نے اس کی تفسیر میں یہ بیان فرمایا، ان کو مجھ سے زیادہ 49۔ اور پھر حضرت غوث پاک نے وہاں ختم نہیں کیا، فرمایا یہ تو تھا وہ جو لوگوں نے کہا، اب آؤ صوفیہ کیا کہہ رہے ہیں، اہل دل کیا کہہ رہے ہیں، صوفیانہ تفسیر کیا ہے۔ اب جو شروع ہوئی تو ابن جوزی پہ یہ اثر ہوا تھا کہ انہوں نے اپنا گریبان پھاڑ دیا تھا، خوف خدا میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو عجم اور عرب کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ جو قرآن ہے یہ واضح عربی کے اندر موجود ہے، اس کی زبان تو واضح عربی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، لا يهديهم الله ولہم عذاب علیم، تو پھر اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ پر تو جھوٹی بات وہی منسوب کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ یقیناً جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھے گا وہ کبھی بھی اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب نہیں کرے گا۔ یہ بات میں نے جمعے میں بھی عرض کی کہ بعض اوقات ہم لا علمی میں ایک دوسرے کو یہ بات کہہ دیتے ہیں اللہ نے یوں فرمایا، رسول نے یوں فرمایا، حالانکہ قرآن و سنت میں وہ نہیں ہوتا۔ تو جب تک کنفرم نہ ہو اس وقت تک یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ من کذب علی اللہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو اللہ نے نہیں فرمائی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف کے حوالے سے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات، جھوٹی بات منسوب کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے والے ہی جھوٹے ہیں۔ یہاں تک ایک عنوان مکمل ہو گیا۔ اب دوسرا عنوان شروع ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہے لیکن اسے بہت زیادہ شد و مد سے مارنے یا اعضاء کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو، اس پر بہت شدید جبر اور اکراہ کی کیفیت ہو،
تو کیا وہ صاحب ایمان اپنی زبان سے کفریہ کلمات کہہ سکتا ہے؟ اور ایک بات اور ایک یہ ہے کہ کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے، وہ صریح لفظوں کے اندر بغیر کسی زبردستی کے وہ از خود اپنی رضامندی سے کفریہ کلمات کہہ رہا ہے، تو دونوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمار بن یاسر، شروع اسلام کے اندر یہ 6-7 لوگ بہت زیادہ زد و کوب کیے گئے، حتیٰ کہ شہید بھی یہ کیے گئے۔ حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت عمار، ان کی والدہ حضرت سمیہ، ان کے والد حضرت یاسر، یہ غریب لوگ بھی تھے، ان کو پکڑ لیا۔ شروع میں انہوں نے سب سے پہلے اسلام کا اظہار کیا، تو کہتے ہیں 7 لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا اظہار کیا تھا۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے نمبر پہ صدیق اکبر، اور 5 یہ بلال، خباب، عمار، سمیہ اور یاسر، 3 باپ بیٹے ماں۔ ان 5 کو پکڑ لیا، 2 کو چھوڑا۔ چھوڑنے سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع خاندان کی وجہ سے ہو گیا، اور صدیق اکبر بھی قریشی تھے، وہ بھی خاندان کی وجہ سے بچ گئے، لیکن ان کو بھی بہت مارا تھا، لہو لہان کر دیا تھا۔ ان 5 کو شدید اذیتیں دی گئی ہے، حتیٰ کہ یہ باپ، ماں اور بیٹے تینوں کو پکڑ لیا، اور ماں کو تو ٹانگوں سے باندھ کر 2 اونٹوں کے مخالف سمتوں میں چلا کر چیر دیا گیا۔ یہ حضرت سمیہ پہلی شہیدہ خاتون تھی۔ ان کے سامنے ان کے باپ کو بھی مار دیا، یعنی حضرت یاسر کو بھی، یہ عمار رہ گئے، اور دکھ رہا ہے کہ میرے ماں کو بھی مار دیا، میرے باپ کو بھی مار دیا۔ اور یہ پہلے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، کہ اتنی شدید وقت کے اندر بھی اپنے اسلام پر قائم رہے۔ آپ ذرا سوچیں، ہم ان کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ جب موقع لگتا ہے ہم اسلامی احکام کو پیچھے کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو آگے کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ زمانہ، اس پرفتن زمانے کے اندر، لوگ اپنے شناختی کارڈ میں، اپنے ناموں میں، اپنے رویوں میں، اپنے لباسوں کے اندر غیر مسلم علاقوں کے اندر جا کر ویسے ہی ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ صلیب لگا کے گھومتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ بولے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کہے مسلمان ہے، کوئی یہ نہ بولے۔ تو عیسائی ظاہر کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اپنے نام کے سامنے ڈیوڈ لگا لیں گے، ایسا نام رکھ لیں گے جس سے پتہ نہ چلے کہ وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ اپنے عام پاکستان میں بینکوں کے اندر جب تک یہ زکوٰۃ کی کٹوتی کا مسئلہ الگ سے اسٹیٹ بینک نے جاری نہیں کیا تھا کہ کوئی جو ہے زکوٰۃ فارم جمع کرا دے تو وہ خود دے گا ورنہ ہم کاٹ لیں گے، جب تک یہ نہیں تھا تو صرف ایک قوم کو استثناء تھا، اہل تشیعوں کو۔ تو لوگ اپنے بینکوں کے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے فارم جمع کراتے تھے، ہم اہل تشیع ہیں، تاکہ بینک ہماری زکوٰۃ نہ کاٹے۔ تو ہمارے معاملات بالکل الگ ہیں، ہم نفس امارہ کے تابع دار بن گئے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اللہ کے حکم کا تابع دار بنا دے۔ اس قوم کے اندر سب سے زیادہ خرابی یہی ہے، ہماری بحیثیت قوم، میں کسی فرد کا نام نہیں لیتا، بحیثیت قوم ہم سب اس چیز کا شکار ہیں۔ یہ ہمارے محسن ہیں کہ اس زمانے کے اندر انہوں نے مشکلات کو اپنایا اور اسلام کا اظہار ہوا۔ حضرت عمار کے سامنے ان کے والد اور والدہ دونوں کو شہید کر دیا، اور شدید انداز میں شہید کیا۔ والد کو باندھا اور اس کے بعد ان کو نیزے مارے ہیں پھینک پھینک کے، اور والدہ کو اونٹ سے 2 ٹکڑے کروا دیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ کتنی شدت کی تکلیف کا مرحلہ ہے۔ حضرت عمار کو پکڑا گیا، کہا اگر تم بچنا چاہتے ہو تو بولو کہ ہمارے بت اچھے ہیں، اور خدا کے بارے میں غلط الفاظ کہلوائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غیر نبی ہونے کا اقرار کروایا کہ وہ نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد بھی مر گئے، والدہ بھی شہید ہو گئی، تو انہوں نے اس موقع پر اپنی زبان سے ان کے کہے ہوئے الفاظ دہرا لیے، لیکن دل سے نہیں۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو جو کچھ مسلمان تھے جنہیں علم ہوا، انہوں نے سرکار کو بتایا کہ ان کو تو مار دیا، انہوں نے اپنے کلمات میں یہ کلمات کہے ہیں، تو عمار بھی چلے گئے۔
تو حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، ایمان تو عمار کے رگ و خون میں بسا ہوا ہے، نہیں وہ کافر نہیں ہوئے۔ عمار چھٹ کے جب آئے تو رو رہے ہیں، دھاڑے مار رہے ہیں بارگاہ رسالت، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میری ماں کو مار دیا، میرے والد کو مار دیا، اور میری بھی صورت تھی تو میں یہ کلمات کہہ چکا، گویا میں بھی ختم ہو گیا۔ تو اللہ نے ان کی حمایت میں نازل فرمائی آیت کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اسے مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر قائم اور دائم ہو، تو وہ کافر نہیں ہوا، وہ کافر نہیں ہوا، وہ مسلمان۔ اب یہاں پہ کچھ مسائل جبر و اکراہ کے، جبر اور اکراہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس میں جان جانے یا اعضاء کے ٹوٹ جانے کا خوف ہو، تو اس کے اندر ایمان سے کفر کی طرف نہیں جائے گا اگر دل مطمئن ہو۔ ایک جبر و اکراہ، اگر یہ کیفیت ہو کہ مار دھاڑ شدید ہو رہی ہے، اعضاء کے ضائع ہونے کا امکان ہے، وہ شخص، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، تو طلاق ہو جائے گی۔ ایک کیفیت ہے ہاں اگر اس نے کچھ زبان سے ادا نہیں کیا، صرف ایک تحریر تھی، طلاق نامہ تھا، اس نے اس پر سائن کر دیے، ایسی کیفیت میں تو طلاق نہیں ہوگی صرف سائن کرنے سے، لیکن اگر زبان سے بول دیا تو ادا ہو جائے گی۔ جبر و اکراہ میں ایمان ضائع نہیں ہوتا، لیکن طلاق ضرور ہو جاتی ہے۔ کچھ چیزیں مذاق میں بھی نافذ العمل ہو جاتی ہیں، جیسے کہ طلاق مذاق میں ہو جاتی ہے اور کفر مذاق میں ہو جاتا ہے۔ مذاقیہ طور پہ کوئی کفریہ بک رہا ہے باتیں، وہ کافر ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گی۔ اس طرح اور کئی احکام ہیں جو جبر اور اکراہ کے موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بس آخری اس کے اوپر ختم کر رہا ہوں، وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، لیکن جو شرح صدر جان بوجھ کر کفر کرے تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر پسند کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر، جن کے کانوں پر، جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون، یقیناً یہ لوگ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، پھر بے شک وہ لوگ جنہوں نے فتنے اور آزمائش کے بعد ہجرت کر لی، جہاد کیا، صبر کیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کے لیے ضرور غفور اور رحیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔